بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، جب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہے تو فرمایا یا تو جیت جاتا ہے یا تو سیکھ جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں میرے دوستو، یا تو جیت جاتا ہے یا نہیں تو سیکھ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت مولانا سعد صاحب منتخب حدیث کے اندر لکھے، بندہ وہ اعمال کر کے اللہ کے رضا حاصل نہیں کر سکتا، جنت حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک انسانوں کو وہ مصیبتیں دیکھ کے وہ درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، تمہیں کانٹا بھی چوپا تو فرمایا یہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہے، اور فرمایا تمہیں اس پہ اجر ملیں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا مصیبتوں پہ راضی رہنا، غم پہ بھی، خوشی میں بھی راضی رہنا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، جو آدمی خوشی کے اندر اپنے اللہ کو یاد کرے، تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ غم کے اندر ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، خوشی کے لمحات میں اللہ کو خوب یاد کرنا، اللہ کی خوب تعریف کرنا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کو وہ بڑا پسند ہے تو کھاتے خود بھی اللہ کا نام لے، اور فرمایا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرے۔ تو میرے دوستو، فرمایا اس وقت کے جو حالات ہم سب کو معلوم ہے میرے دوستو، فرمایا یہ مصیبتیں، یہ جو حالات ہمارے اوپر ہے، یعنی دوسرے لوگوں پر بھی آئے۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف دی گئی۔ میرے دوستو، اتنی تکلیف کے بعد بھی فرمایا جب فتوحات کا زمانہ آیا تو رویا کرتے تھے، کہیں ہمیں دنیا میں جو ہمیں مصیبت اٹھائے کہیں اس کا صلہ تو نہیں ملا۔ تو میرے دوستو، ہمارے سامنے یہ حالات ہے، اب اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے بھائیوں، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ سجدوں کی کثرت، استغفار کی کثرت، قرآن پاک کی تعلیم، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک حالات کو درست فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، فرمایا صبح میں سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لو، سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بناؤ، شام میں سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مسنون دعاؤں کے اندر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو میرے دوستو، یہ جتنے دشمنوں کے جو منصوبے ہو رہے ہیں، وہ منصوبے اللہ پاک ناکامیاب کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم راستے سے چل رہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس کا اہتمام کرے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے بزرگان دین نے اس کو مجرب اعمال میں لکھا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے تم دشمنوں کی شادی سے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور میرے دوستو، حضرت کلیم صدیقی صاحب کی ایک کتاب، فرمایا المرغام جو نکلتی ہے، اس کے اندر ایک مولانا نے یہ فرمایا، صبح کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی ایک تسبیح پابندی سے پڑھنے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، دنیا میرے سے پیٹ پھیر دی، میرے پاس آتی ہی نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں تمہیں وہ ذکر نہ دوں جو فرشتے کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں یہ ذکر سکھایا۔ تو حضرت شیخ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو خاص کر کے کہتے تھے، فجر کی نماز سنت پڑھنے کے بعد فرمایا ایک تسبیح پڑھ لو۔ اور میرے دوستو، علماء اکرام نے لکھا ہے، عشاء کے بعد کی بھی ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پابندی سے پڑھنے والے بنے، اللہ پاک، میرے دوستو، اللہ اپنے غیب خزانے سے دیں گا۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، جب انسانوں کے اوپر جو مصیبتیں آئی، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اعمال کو کرنے والے بنے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ان کے حالات درست ہو گئے۔ تو میرے دوستو، ہم سب بھی، ہمارے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سے ہم استغفار کرنے والے بنے، اللہ سے معافی مانگنے والے بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا اپنی زبان کو گالی سے بچائیں۔ جو قوم کے اندر گالی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم اللہ کی نظروں سے گر جائے، فرمایا اس کا حامی، اس کا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، جو ہمارے اعمال یہ بزرگان میں نے جو بتائے ہیں، یہ ہمارے اللہ والے نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، اگر یہ ہم پابندی کر لیں، انشاءاللہ جو آج مصیبتیں ہیں کل ٹل جائیں گی، کل خوشی کے اور جو ہے نا بہار کے دن آ جائیں گے۔ اللہ میرے کو، آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔